باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دین کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی مضمون ہے، اور جیسے کہ قرآن کی شروع میں ہی سورہ بقرہ کے آیت میں آ جاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ تو غیب عام طور پہ ہمارے ہاں غیب سے مراد لی جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے ہمیں اللہ کی ہر بات کو مان لینا ہے، اور ہمیں جستجو تحقیق نہیں کرنی، اور جو بھی ہمیں بتایا جائے گا اللہ کے نام پہ ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ یہ قرآن کی روشنی میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایک عقل، شعور اور تدبر کی فکر کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ تو جس کتاب کا مضمون ہی فرقان، حمید، تدبر، تفکر اور اولو الالباب ہو، یہ تمام الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جو عقل والے ہیں۔ تو پھر ہمیں معلوم کرنا ہوگا یہ یؤمنون بالغیب سے کیا مراد ہے۔ غیب کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آ رہی ہو، جو ہمارے سامنے نہ ہو، جو مستقبل میں ہونے والی چیز ہے وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، وہ بھی غیب ہے۔ جو ماضی میں ہو چکا وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ بھی غیب ہے۔ تو جو چیز دیوار کے پیچھے ہو وہ بھی غیب ہے۔ لیکن ابھی ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں غیب کا بغیر دیکھے ماننا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے یہی مفہوم لینا چاہتے ہیں؟ تو ہم پہلے قرآن کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کے متعلق یہ پتہ چلے گا کہ وہ عقل اور سوچ کے متعلق کیا حکم عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو قوم عقل سے کام نہیں لیتی ہم ان پر ذلت طاری کر دیتے ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے، یعنی وہ قرآن کی بات کو بھی غور و فکر، تدبر اور تحقیق کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر یقین لاتے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے کسی بات کو ماننا ہوتا ہے پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور جب تک اس پہ تجربہ اس کو جانا نہ جائے، اس کو صحیح طرح اس کی حقیقت کو نہ تسلیم کر لیا جائے، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ اللہ اندھے بہروں کی طرح اس کتاب پر بھی گرنے والوں کو اجازت نہیں دیتا کہ اس دین پہ عمل کریں۔ پھر دوسری جگہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے مت لگو جس سے تم جانتے نہیں، تم سے آنکھ، کان، دل کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، آنکھ، کان، دل، ان کو اگر آپ نے بیکار رکھا، اگر ان کو اپنے صحیح راستے میں استعمال نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے متعلق تمہارے سے جواب دہی ہوگی کہ تم عقل کس کام پہ لاتے رہے، تم نے اس کو بند کر کے رکھا، آنکھیں تم نے حقائق سے چرائیں، تو اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ یؤمنون بالغیب سے یہاں کیا مراد ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا یؤمنون الغیب، کہ تم غیب پر ایمان لو۔ یہاں لفظ بولا گیا ہے یؤمنون بالغیب، یعنی بالغیب کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ، جس کے ذریعے ایمان لانا ہے۔ اللہ اپنے متعلق بھی قرآن میں کہتا ہے کہ تم مجھے ماننے کے لیے دیکھو، اس کائنات میں غور کرو کہ اس کو کس نے بنایا ہے،
یہ کائنات کس طرح تخلیق ہوئی ہے، جب تم ان چیزوں کا تجزیہ کرو تو اس کے بعد تم مانو کہ ہاں اس کو بنانے والا کوئی ہے. جس میرے کہنے پہ اس کو مت مان لو کہ یہ ایسا ہی ہے، تم اپنا غور و تدبر تفکر کرو. تو وہی بنیادی طور پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ غیب سے آئی ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ ہمیں ایک کہیں اور سے ملی ہے. چنانچہ غیب وہی کو غیب کہتے ہیں. اور یہاں پہ یؤمنون بالغیب جب کہا گیا ہے تو وہی کے ذریعے، وہی کے ساتھ، تو ہمیں یؤمنون بالغیب وہی کے ذریعے ایمان لانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو حکم دے رہا ہے یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو وہی ہے، جو اس کے ذریعے اس کے اوپر غور و تدبر کے بعد ایمان لائے گا تو وہی حقیقی معنوں میں ایمان قبول کیا جائے گا. اور یہی اس بات کا اس کا مفہوم ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.